نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ۔ سورت کے شروع میں پہلے مومنین کے اوصاف اور ان کا انجام ہم نے پڑھا، پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کھلے کافر ہیں۔ اب یہاں سے اس دوسرے رکوع کو ہم شروع کر رہے ہیں، تو یہاں سے تیسرے گروہ کا بیان ہے جسے منافق کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مگر یہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو۔ یعنی یخادعون جو ہے وہ باب مفاعلہ سے ہے، یعنی اس باب میں اس میں ایک کشمکش اور کشاکش موجود ہوتی ہے، اسی لیے ترجمہ کیا گیا کہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو۔ یعنی یہ بات یقینی ہے کہ اپنے آپ کو تو وہ دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سورہ النساء میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں یہی بات بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمائی، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یقیناً منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہی انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اور فرمایا وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور ہی نہیں۔ یعنی منافقین میں بھی دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو وہ تھے جنہیں اپنی منافقت کا شعور ہی نہیں تھا، وہ اپنی طرف سے کہتے تھے کہ یہ کیا مسلمان جو ہیں یہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور بس یہ گھر بار چھوڑ کے جنگوں کے لیے نکل جاتے ہیں، اپنا مال صدقہ کر دیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ گھر کا سارا مال اٹھا لائے، اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا لے آئے، اور اسی طرح تمام مومنین جو ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، تو یہ لوگ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کیا بیوقوف لوگ ہیں۔ تو ان میں سے بھی منافقین کی دو قسمیں تھیں کہ جس کو تو اپنے منافقت کا شعور نہیں تھا، وہ بظاہر یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ کچھ خیر خواہی کر رہے ہیں، لیکن وہ جب قول آتی اللہ کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے کہ میں اپنا مال اپنی جان بچا لوں۔ اور دوسرے وہ تھے جو مسلمانوں میں داخل ہی ہوئے تھے، وہ منافقین گروپ تھا کہ جو مسلمانوں کے اندر شامل ہی اس نیت سے ہوئے تھے کہ ہم نے دھوکہ ہی دینا ہے۔ انہوں نے صرف محض اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ یہ بیماری کیا ہے؟ اس کو اگر ایک لفظ میں کہیں تو کہیں گے کہ ویکنیس آف کریکٹر، ان میں کردار کی کمزوری تھی۔ ایک دیکھیے وہ شخص ہوتا ہے جو حق کو حق سمجھ کے قبول کر لیتا ہے، اور پھر جو ہو سو ہو کی کیفیت اس کے خاطر وہ اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہوتا ہے جو حق کو پہچان لینے کے باوجود رد کر دیتا ہے، اسے تو کافر کہا جائے گا۔ جبکہ ایک تیسرا شخص وہ بھی ہے جو حق کو حق پہچان کر آیا تو ہے، لیکن اپنے کردار کی کمزوری کی وجہ سے اس کے قوت ارادی کمزور ہے، تو ایسے لوگ آخرت بھی چاہتے ہیں لیکن دنیا بھی وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت بھی ہمیں مل جائے۔ تو در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے بھی ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، آپ حق پر چلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ حق کا راستہ آپ کے لیے آسان فرما دے گا، لیکن اگر آپ برائی کی طرف جانا چاہیں تو بڑی سی بڑی برائی انسان کے لیے ہلکی ہوتی چلی جائے گی۔ وہ خیال کرے گا کہ یہ تو کوئی خاص بات ہی نہیں، جب یہ کر لیا تو یہ بھی کر لو، پہلے کون سا پردہ کرتی تھی جو اب کروں گی، تو بس اتنی زندگی گزر گئی۔ نہیں، میں نے آج کے آج ہی جو سن لیا، سیکھ لیا،
میں اللہ کے راستے پہ چل پڑی. پہلے تو میں ایسی ہی باتیں کرتی تھی، اب کہ اگر میں نے غیبت چھوڑ دی تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ پہلے تو کرتی تھی. نہیں، آج کے آج، ابھی کے ابھی میں نے ارادہ کر لیا میں نہیں کروں گی. تو اگر کوئی ان دونوں کے درمیان میں لٹکنا چاہے تو پھر اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، اللہ اسے چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں. اور یہودیوں کو بھی ایسے لوگ منافقین دھوکہ دیتے تھے کہ وہ ان کی طرف ہو جاتے تھے، تو اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا کہ ان کے دلوں میں جو بیماری ہے اللہ نے اس میں اور اضافہ فرما دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. دیکھیے پیچھے کیا آیا تھا، کفار کے لیے عذاب عظیم، پہلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا، کفار کے لیے عذاب عظیم، منافقین کے لیے عذاب علیم. اور کہا جاتا ہے کہ یہ عذاب عظیم سے بڑا عذاب ہے. کیوں؟ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے. ان کے دلوں میں کچھ تھا، وہ دلوں میں سمجھتے تھے کہ مسلمان بے وقوف ہیں، یہ غلطیاں کر رہے ہیں، اپنا جان و مال جو ہے اللہ کے راستے میں لٹا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں کرتے، اور بس کہتے ہیں ہمیں اللہ پہ توکل ہے، اور اللہ کے راستے میں اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد لگائے ہوئے. یہ بے وقوف ہے. وہ دل سے ان کو بے وقوف مانتے تھے، ارادے میں کمزور تھے. اور کچھ تو ایسے تھے جو کھلم کھلا سازشیں کرتے تھے. ادھر جا کے یہودیوں کو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر آ کے مسلمانوں کو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد مت کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تمہاری خیرخواہی کرتے ہیں، ہم تمہیں تصویر کا دوسرا رخ بھی بتاتے ہیں، یعنی ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہم کوئی لڑنے وڑنے والے نہیں ہیں، لڑائی نہیں کر رہے. ہم تمہیں کہتے ہیں کہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یقیناً خبردار سن رکھو کہ حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں. ولکن لا یشعرون، وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. شعور کا روٹ ورڈ ہے شین عین را، شعر. شعر جو ہے بال کو بھی کہتے ہیں، یعنی بال برابر ایک فرق ہے، بال برابر ایک فرق ہے. جس کو جان لیا جائے تو پھر آپ اللہ کے راستے سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے. پھر آپ نے ماضی میں جو کچھ کیا وہ آپ کو کہیں بھی رکاوٹ نہیں بنے گا. کل کیا تھی، آج کیا ہوں، الحمدللہ آج علم آ گیا، آج مجھے پتہ چل گیا، مجھے سمجھ آ گئی، بس میں نے یہ ارادہ کر لیا. آپ نے ارادہ کر لیا، اللہ نے معاملہ آپ کے لیے آسان کر دیا. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یاد رکھو کہ حقیقت میں ایسے ہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں. یہی تو ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو اس زمین پر اصلاح کے لیے ہے، تو پھر اصلاح کے لیے کچھ ایسے معاملات بھی ہوں گے جن کا آپریشن کرنا پڑے گا، کیونکہ مریض کا مرض اگر اس درجے کو پہنچے تو پھر بغیر آپریشن کے اس کو شفا نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے، یعنی دیکھو تو صحیح کہ دوسرے اہل ایمان کیسے ایمان لائے. جب انہیں کہا جاتا ہے فوراً لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں، جبکہ تمہارا طریقہ کچھ اور ہے. قالوا، تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں. نئے نئے اپنے مال کی فکر، نئے نئے اپنی اولاد کی فکر، نئے نئے اپنی صحت اور جان کی فکر، اپنے وقت کی فکر. ہم تو اپنا وقت کچھ مال کمانے میں لگاتے ہیں تاکہ کوئی خیر کا کام کر سکے. ہم، اور میں نے کیا کہا، شعر بال برابر فرق ہے، ہمیں صرف مینجمنٹ کرنی ہے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ وہ خود بے وقوف ہیں لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے. کیونکہ علم، میں نے کیا کہا تھا، روشنی ہے. جب ہم علم کے دائرے میں آتے ہیں تو ہم روشنی میں آ جاتے ہیں، ہمیں مینجمنٹ کا پتہ چلتا ہے، ہمیں صحیح اور غلط کا پتہ چلتا ہے، کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے کا پتہ چلتا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں. یعنی عام یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم بھی تو آخر اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جبکہ منافقین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے تھے. فرمایا ان کے بارے میں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس. یہاں شیاطین سے مراد یہود کے علماء بھی ہو سکتے ہیں اور منافقین کے سردار بھی،
کیونکہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، مدینہ کا سب سے بڑا منافقین کا سردار تھا، تو اگر وہ کبھی انہیں ملامت کرتا کہ تم لوگ تو بالکل ہی مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہو، انہی کی طرف ہو گئے ہو، تم لوگوں کا ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مان رہے ہو، تو وہ منافقین جو ہے عبداللہ بن ابی کو، اپنے سردار کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے انہیں کہنا پڑتا تھا کہ نہیں ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم ذرا ان سے مذاق کر رہے ہیں، ہم تو آپ کے ہی ساتھ ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ تو منافق کیا ہوتا ہے؟ دو رخا انسان ہوتا ہے، دین والوں کے پاس بیٹھتا ہے تو دین کی باتیں کرتا ہے، اللہ کی باتیں کرتا ہے، اور جب اپنی محفلوں میں جاتا ہے تو پھر وہ ساری باتیں بھول جاتا ہے، اللہ، قرآن، رسول، دین، سب باتیں بھول جاتا ہے، اسے وہ دنیا، رسم و رواج، اسے وہ اپنا فائدہ نقصان نظر آنے لگتا ہے۔ نفقہ کہتے ہیں سرنگ کو، ٹنل کو، اس کے دو سائیڈز ہوتے ہیں نا، ایک طرف سے انٹرنس اور ایک طرف سے ایگزٹ۔ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے تو ہم محض مذاق کر رہے ہیں۔ یعنی جب وہ علیحدگی میں اپنے شیطان سرداروں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے اس عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سرکشوں کی رسی دراز کرتا ہے، پھر اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے۔ یعمہون عقل کے اندھے کے لیے آتا ہے، یعنی اس کی عقل کام نہیں کر رہی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ بہت خوبصورت، بہت پیارا انداز ہے کہ ان کے سامنے دونوں آپشنز تھے۔ ایک شخص ہے جس نے گمراہی کو چھوڑا اور ہدایت لے لی، اس کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑی، تکلیفیں اٹھانی پڑی، آزمائشوں سے گزرنا پڑا، قربانیاں دینی پڑی، اس نے سب کچھ منظور کیا اور ہدایت لے لی۔ جبکہ ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی، آسانی ہو گئی، فوری تکلیف سے بچ گئے، دونوں طرف سے اپنے مفادات کو بچا لیا، لیکن حقیقت میں اس نے سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا کیا۔ ایک نے دنیا چھوڑ کر آخرت لے لی، دنیا چھٹے گی نہیں، کیونکہ آخرت کیا ہے؟ وہ انتہا ہے، اور دنیا گزرگاہ ہے، وہ ہماری لکھی ہوئی ہے، وہ ہمیں پوری ملے گی، جتنا لکھا ہوا ہے اتنی ہی ملے گی، چاہے میں دن رات ایک کر دوں، جتنی میری لکھی ہوئی ہے وہ گزرگاہ ہے، وہ مجھے مل کے رہے گی۔ تو جس نے دنیا لے لی اور آخرت چھوڑ دی تو اس نے تو گھاٹے کا سودا کیا، اور جس نے آخرت، اس انتہا کو اپنا ٹارگٹ بنایا تو وہ دنیا سے گزر کے ہی جائے گا، کوئی کمی نہیں آئے گی، نہ وقت میں کمی آئے گی، نہ مال میں کمی آئے گی، نہ محبتوں میں کمی آئے گی، نہ رشتوں میں کمی آئے گی، اور بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ ٹارگٹ وہ آخری انتہا ہے، آخرت ہے، اس کی برکت سے یہ دنیا مزید ملتی چلی جائے گی۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافع نہ دے گا ان کو یہ ان کی تجارت، ان جو وہ کرنے والے ہیں، یعنی یہ تجارت ان کے کوئی کام نہیں آئے گی، جو دنیا انہوں نے خرید لی، آخرت کو چھوڑ دیا، اور وہ پھر راستہ پانے والے بھی نہیں ہوں گے، یعنی ہدایت پانے والے بھی نہیں ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے ایک شخص سے کہ جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نور بصارت چھین لی، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی اس کو ایک سیناریو بنائے کہ ایک اندھیری رات ہے، کچھ لوگ بھٹک رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو بڑی ہمت کر کے اندھیرے میں بھی ادھر ادھر سے کچھ لکڑیاں جمع کر لیتے ہیں اور آگ روشن کر لیتے ہیں، لیکن عین اس وقت ہی جب آگ روشن ہوتی ہے کچھ لوگوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ باہر سے روشنی نہیں تھی، اب بھی وہ اندھیرے میں ہی رہ گئے، کیونکہ باہر میں تو روشنی آ گئی مگر اندر کی روشنی گل ہو گئی۔ تو یہ مثال ہے ان کفار کی جو اسلام کی روشنی پھیلنے کے باوجود اس سے محروم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی، کوئی حقیقت واضح نہیں تھی، تمام انسانیت اندھیروں میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے اسلام کی آگ روشن کی، اسلام کا نور پھیلایا، اس طرح ہدایت واضح ہو گئی۔
لیکن کچھ لوگ اپنی ضد میں، تعصب میں، تکبر میں، حسد کی وجہ سے اپنے اندر کی بینائی کھو بیٹھے، چنانچہ وہ تو ویسے کے ویسے ہی بھٹک رہے ہیں، جیسے پہلے اندھیرے میں تھے ویسے ہی اب بھی اندھیرے میں ہیں۔ روشنی میں آنے والے تو وہ ہیں جن کا ذکر سب سے پہلے متقین کے گروپ میں کیا گیا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ کان ہیں مگر حق نہیں سن سکتے، زبان ہے مگر حق نہیں بول سکتے، آنکھیں ہیں مگر حق بات دیکھ نہیں سکتے کہ میرا فائدہ کس چیز میں ہے اور نقصان کس چیز میں ہے۔ ایک دوسری مثال بیان کی جاتی ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے بڑے زور کی بارش برس رہی ہے آسمان سے اور اس میں اندھیرے بھی ہیں اور گرج اور بجلی کی چمک بھی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ڈالے لیتے ہیں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے، یعنی اس ہیبت ناک کڑک سے کہیں ان کی جانیں ہی نہ نکل جائیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے، انہیں گھیرے ہوئے ہیں، ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بجلی چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، یعنی جو ہی ذرا روشنی محسوس ہوتی ہے تو کچھ دائیں بائیں ان کو نظر آتا ہے، وہ تو تھوڑی دیر چل لیتے ہیں، یعنی کچھ ہلکے احکامات آتے ہیں جنہیں وہ بسہولت کر لیتے ہیں، تو وہ ان ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے احکامات کو وہ مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہاں ہم جو ہے جو ذکر اذکار بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر لیتے ہیں، باقی اور جو ہے نا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، تھوڑا ان سے زیادہ کی ڈیمانڈ کی جائے تو پھر وہ ٹھٹک کر جو ہے نا رہ جاتے ہیں، پھر وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو بارش ہو رہی ہے کس چیز کی، یعنی آسمان سے قرآن مجید نازل ہو رہا ہے۔ اب وہ سیناریو مکہ کا، مشرکین مکہ کا، مدینہ کا اپنے مائنڈ میں رکھیں، کیونکہ بارش کو قرآن مجید نے ماہ مبارکن قرار دیا، یعنی بابرکت پانی، اور خود قرآن پاک کو بھی کتاب مبارکن کہا گیا، لیکن یہ اس کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ اسلام کی جو نزول ہے اس کے ساتھ، چاہے وہ اس وقت کا نزول ہے چاہے وہ اس وقت ہماری زندگیوں میں اس کا نزول ہے، یعنی جب جب ہمیں پتہ چل رہا ہے تو یہ مائنڈ میں رکھیں کہ اس کے ساتھ کڑاکے بھی ہیں، گرج بھی ہے، نہ ماننے والوں سے مقابلہ بھی ہے، کفر سے بھی مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں بھی ہیں، کفرہ کو بھی اچھی طرح، کفر یعنی کافرہ، اس کو بھی اچھی کہ رات کا اندھیرا ہے، تو یہ اعتقادی کافر بھی ہوتا ہے، عملی کافر بھی ہوتا ہے، نہ ماننے والا، انکار کرنے والا۔ ہم بہت ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ نہ کرو لیکن وہ اس معاشرے میں رائج ہے، تو یہ عمل سے انکار ہے۔ تو ایسے انکار کرنے والوں کی طرف سے دھمکیاں بھی ہیں، چاہے زبانی ہیں چاہے معنوی ہیں، اور اندیشے بھی ہیں، خطرات بھی ہیں، امتحانات بھی ہیں، اس راستے میں آزمائشیں بھی ہیں۔ لیکن منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا کہیں حالات بہتر ہو جائیں، یعنی کچھ انہیں سانس لینے کا موقع ملے تو مسلمانوں کے ساتھ تھوڑا سا چل لیں گے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ حالات کچھ پرسکون ہیں، کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا، تو بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں اور اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے، لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش آتی وہ ٹھٹک کر وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت دونوں لے جاتا، سلپ کر لیتا، لیکن اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ فوری گرفت نہیں کرتا، اس نے انسان کو ارادے اور عمل کی آزادی دی ہے، یعنی اگر تم سچے مومن بن کر رہنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس راستے کو آسان کر دے گا، اور اگر تم تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہو، دنیا کے ڈر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہو، تو اللہ تمہارے لیے اس راستے کو کھول دے گا، اور اگر تم بیچ میں ہی لٹکنا چاہتے ہو تو لا الہ الا ولا الہ الا، تو لٹکتے رہو، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جبراً حق پر لایا، نہ کبھی اللہ کسی کو جبراً حق پر لائے گا، اور نہ ہی کسی کو جبراً باطل کے کفر کے راہ پر لے جائے گا، اس لیے کہ اگر جبر کا معاملہ ہوتا تو پھر ہمارا امتحان کیسا، پھر تو جزا اور سزا کا تصور ہی نہیں تھا۔
انسان کے پاس تو چوائس ہے، وہ اپنی چوائس سے اللہ کے راستے پہ آتا ہے، اب محبت سے اللہ کے راستے پہ آتا ہے، کیونکہ قرآن ہی کا حکم ہے۔ ہم پڑھیں گے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ آدھے کچے جو ہم باہر ہیں اور آدھے کچے اندر ہیں، تو ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ایک وجہ بتا دی گئی کہ ان کو علم نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، وہ علم نہیں رکھتے۔ یہ علم کے ساتھ ہمارے لیے یہ معاملہ آسان ہو جائے گا، وقت لگے گا۔ کچھ لوگوں پر تو اللہ کا خاص فضل ہو جائے گا، فوراً آن دا اسپاٹ چینج آ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر علم اترتا جاتا ہے، راستہ بناتا جاتا ہے، پیار سے میٹھا میٹھا جیسے ایک اندر رس کھلتا جاتا ہے، اور ان کے لیے معاملہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے علم کے رستوں پر، ان گلیوں پر چکر لگانا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام نے دعائیں کی کہ اللہ ہمیں صالحین کی صحبت عطا فرما، کیونکہ صحبت میں آپ کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو کام پہلے بہت مشکل لگتے تھے، وہ صحبت میں، ماحول میں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔